نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے سندخلہم جنات ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باعتبار بات کے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نہ تمہاری خواہشات کے ساتھ اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے ساتھ من یعمل سوءا یجز بہ جس نے برا عمل کیا بدلہ دیا جائے گا اس کا ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ومن یعمل من الصالحات اور جس نے نیک اعمال کیے من ذکر او انثی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو فاولئک یدخلون الجنہ بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون نقیرا اور ظلم نہ کیے جائیں گے ذرا برابر بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 18واں رکوع آیت نمبر 122 123 اور 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا
کہ جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں اور شیطان ان کو خواہشات میں اور آرزوؤں میں لگا کر کبھی شرک کرواتا ہے، کبھی دیگر گناہ کرواتا ہے، تو انجام بیان کیا کہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آج کے سبق میں اس کے برعکس اہل ایمان اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر فرماتے ہیں وہاں ساتھ اہل جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، عن قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ دوسرے مقام پر مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی، فرمایا وہ ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو مزیدار اور خوشبودار، جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، خراب نہ ہوگا۔ اسی طرح شراب کی نہریں ہوں گی جو لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جو اہل جنت کے لیے وہاں بہائی جائیں گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تجری من تحت الانہار، شراب کی، دودھ کی، شربت کی اور پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ جنت کی کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جنت سے بھی بڑی ہیں، ان میں خلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کو اچھا مکان ملے، اچھی خوراک ملے، آمدن بھی ہو، اور اس کی موت واقع ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے پیسے جوڑ جوڑ کے مکان بناتے ہیں، مکان تیار ہوتا ہے تو اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کو رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو جنت والا مکان جس کو ملے گا وہاں رہنا بھی نصیب ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں دیکھیں گے، اور ان کو پہچان کروائی جائے گی کہ یہ موت ہے، اور اس کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج موت ختم ہو گئی ہے، موت کو موت آ گئی ہے، اب تم جو جنت میں ہو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اس کے بعد اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور اہل جہنم کے غم کی انتہا نہ رہے گی۔ تو فرمایا خلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہنا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کون ہوگا بات میں سچا؟ سب سے سچا کون ہے جی؟ اللہ۔ شریع علماء نے فرمایا سچ بولا کریں، سچ اتنی اچھی صفت ہے اور اچھا اخلاقی عمل ہے کہ سچ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ بھی سچ بولتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے نبی بھی سچ بولتے ہیں۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا والذی جاء بالصدق، انبیاء بھی سچ بولتے ہیں، اور سچ اہل ایمان کی صفات میں سے بھی ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ سچے ہیں۔ سچ بولنا اللہ کی صفات میں سے بھی ہے، اللہ کے نبیوں کی صفات میں سے بھی ہے، اور سچے اہل ایمان کی صفات میں سے بھی ہے۔ اللہ ہمیں سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ اللہ کو اتنا پسند ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی موت مانگتا ہے اگرچہ وہ بستر پر بھی مرے اللہ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ دل کا سچ اللہ کو اتنا پسند ہے، بلکہ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب میں اس پارٹی میں آ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اہل کتاب کہتے ہیں جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزر گیا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی یا عیسائی بنے، اور ہم اگر دعویٰ شروع کر دیں نہیں جی ہمارے پاس آ جاؤ تو سب جنت، اللہ فرماتے ہیں نہ تمہاری خواہشات پہ فیصلہ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ فیصلہ ہوگا، جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ایمان نہ لایا اور نیک اعمال نہ کیے چاہے وہ جس پارٹی میں بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، جنت ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں تمہاری خواہشات کے ساتھ تمہاری تمناؤں کے ساتھ یعنی تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہونے والا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ قانون اور ضابطہ یہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ بھر بھی برا عمل کیا وہ اس کو دیکھے گا، اور جیسا کہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کا دن آئے گا اس کے اعمال نامہ جو اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے وہ اس کو ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو اور اعمال نامے کو۔ بندہ کھول کے پڑھنا شروع کرے گا، بے ساختہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے میرا چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، اس نے میرا بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک گناہ اس میں شمار کیا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا وہ وہاں حاضر پائیں گے، ایک ایک عمل کی ایک ایک غلطی اور گناہ کو گنوایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، پھر کون مدد کرے اللہ کے مقابلے میں، پھر کون چھڑوائے اللہ کے عذاب سے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے پھر کس کی طاقت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ فرمایا جاء ربک والملک صفا صفا، رب بھی تیرا آ جائے گا فرشتے بھی آ جائیں گے، قطار کے اندر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا، فرشتے بھی چپ کھڑے ہیں، باقی انسان بھی چپ کھڑے ہیں، کوئی بول نہیں پائے گا، وہی بولے گا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا۔ پھر اجازت ملنے کے بعد کیا بولے گا اور کیا کہے گا؟ فرمایا وقال صوابا، بات بھی وہ بولے گا جس کو اللہ پسند کرے گا، اس کی مرضی کے مطابق کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا جس کو وہ پکڑے گا ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی عذاب سے چھڑانے والا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بارگاہ الہی میں یوں پیش ہوا کہ نیک اعمال لے کر گیا، من ذکر او انثی،
چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کی مثال روح کی ہے، اعمال کی مثال بدن کی ہے۔ جیسے اعضاء کام کرتے ہیں تو روح کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے بندہ غسل بھی خود نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا بھر بھی تل کے برابر بھی، نکیرہ تل کا دانہ، تل کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی کرنا، ظلم کا ایک معنی کیا ہے جی؟ سورۃ القاف میں ہے، دو باغ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں نا، ایک آدمی کو ہم نے 2 باغ دیے تھے اور وہاں خوب ان پہ پھل آتا تھا، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور ذرا بھی ظلم نہیں کرتے تھے، یعنی پھل دینے میں کمی نہیں کرتے تھے۔ ولا یظلمون نقیرا، اللہ فرماتے ہیں تو عمل کر، تیرے عمل کی جزا میں ہم ذرا بھر بھی کمی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی شان سے تجھے زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح کی آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ بھی سن لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھے، آخرت کی نیت تو کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ایک طرف نیت نہیں، اس کے لیے محنت بھی کرے، اس کے لیے اعمال بھی کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں ان کی سعی اور محنت اللہ کے ہاں بڑی قدردانی کی جائے گی، اس کی ان کی محنت کی بڑی قدر ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ولا یظلمون نقیرا، ذرا بھر بھی تل کے دانے کے برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باعتبار بات کے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات کے ساتھ اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے ساتھ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا جزا دیا جائے گا اس کے ساتھ، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک اعمال کرے، من ذکر، چاہے مذکر ہو، او انثی یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور کمی نہ کیے جائیں گے ذرا برابر بھی۔